السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ مشرق وسطی تنازع کے خاتمے، دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیہ بھی جائیں گے۔ ترکیہ میں انطالیہ سفارتکاری فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا 2017 سے 2022 تک اوور انوائسنگ کا مکرو دھندا چلتا رہا۔ متعلقہ ادارے کئی سال تک اپنے فرائض سے مسلسل غافل رہے۔ اس دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ US leadership and the Iranian leadership, at this point in time, the discussions continue. That's all I can say. The important thing is that the ceasefire continues. At this point in time, it's difficult to, double down into the exact dates, but the engagement goes on. اہم چیز یہ ہے ایران امریکہ سیز فائر برقرار رہے، دوبارہ مذاکرات کے لیے بات چیت جاری ہے، جس کی حتمی تاریخ بتانا ممکن نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا CNBC کو انٹرویو، کہا امریکہ اور ایران کا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑی پیش رفت ہے۔ ہماری قیادت اب بھی سفارتکاری پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی کوشش کو امریکی اور ایرانی قیادت نے تسلیم کیا ہے۔ پنجاب میں ایک توقعات سے زیادہ جو ہے وہ گندم بھی پیدا ہوئی ہے۔ موسمی کسان بھی ہیں، بہت سارے موسمی جو ہے وہ تاجر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں جو کسانوں کے نام کے اوپر وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب میں توقعات سے زیادہ گندم پیدا ہوئی۔ مریم نواز کی گورننس باتوں سے زیادہ کام پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا گندم کی قیمت پر کسانوں کے تحفظات تھے۔ بہت سارے موسمی کسان اور تاجر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں دھرنا، رونا اور سازشیں ہیں۔ پنجاب میں پہلے بھی وسائل تھے، لیکن اتنے منصوبے نظر نہیں آئے۔ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بجلی کا شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش۔ عوام بلبلا اٹھے۔ امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلباء دوہری اذیت میں مبتلا۔ عوام کو یہ حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا UC کا چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کر سکتے۔ یہ بدترین آمریت کی مثال ہے جو پنجاب حکومت نے قائم کی۔ لہٰذا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، UC چیئرمین کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے، جماعتی بنیادوں پر انتخاب ہونا چاہیے۔ مقامی سطح پر جب لوگوں کو اختیار ملے گا تو لوگوں کے گلی محلوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے، کہا اگر آپ یونین کونسل کی سطح پر بھی الیکشن ڈائریکٹ نہیں کرا سکتے تو کیسی جمہوریت ہے؟ عدالت نے کہا حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے، بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، وہ اپنا UC چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت میں 20 اپریل تک توسیع۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی اسلام آباد کی اسپیشل عدالت سینٹرل میں پیش ہوئی۔ FIA نے مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت کی ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، سیکیورٹی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، کونسل جنرل سے ملاقات کی۔ پاک چین دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ کہا چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے چینی کونسل جنرل اور چینی تاجروں کو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ کراچی، غلدآباد، لانڈی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر لوڈ شیڈنگ۔ اسکول پرنسپل کا کہنا ہے ہمارے امتحانی سینٹر پر صبح 8:30 سے 12:30 بجے تک معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ کیا دیواروں پر پوسٹر لگانے سے شہر صاف ہو جائے گا؟ لیاری ٹرانسفارمیشن کے باوجود کچھ لوگ لیاری کو حق دو کی سیاست کر رہے ہیں۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شاہراہ نور جہاں ہم نے بنائی لیکن شکریہ کے بینر جماعت اسلامی کے لگے. سٹی کونسل اجلاس میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کا الزام غلط ہے. ہر اجلاس میں سیف الرحمان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. جماعت اسلامی کے ارکان اجلاس میں ماحول خراب کرتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں فاروق ستار، نسرین جلیل اور امین الحق سے محصورین مشرقی پاکستان کے وفد کی ملاقات. بنگلہ دیش میں مقیم محصور پاکستانیوں کی واپسی اور آباد کاری پر تبادلہ خیال. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا محصورین کی بحالی اور قومی شناخت کا مسئلہ انسانی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے. وطن کی خاطر قربانی دینے والوں کے حقوق کا تحفظ ایم کیو ایم کا بنیادی ایجنڈا ہے. امین الحق نے کہا محصورین مشرقی پاکستان کے مسائل پارلیمنٹ اور وفاقی کابینہ سمیت ہر فورم پر اٹھائیں گے. ہم جنگ نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کی ہم پر مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی. ایران عدم استحکام نہیں چاہتا. ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے. ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے. ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے. صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا. ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا. میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا. ایران کو تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہے. Trust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight, but yeah, we are negotiating to have this ceasefire. Well, the president doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. Pakistan, we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں بڑی ڈیل چاہتے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں 49 سال کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی لیکن جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہوا. ہمارا اصولی موقف ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے. صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں. ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرائے تو اسے ہم عالمی معیشت میں شامل کریں گے. صدر ٹرمپ ایران کو اقتصادی طور پر خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہونے کا امکان. آئندہ 48 گھنٹے اہم ہیں، صدر ٹرمپ نے بتا دیا. نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ابھی آپ وہیں رہیں، اگلے 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا بھی جھکاؤ یہی ہے، اسلام آباد جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل نے شاندار کام کیا ہے. صدر ٹرمپ نے مزید کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیت ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے امریکی وفد پاکستان جائے گا. ٹرمپ کا کہنا تھا کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا. بی بی سی کے مطابق سینٹ کام کی ہدایت پر 6 تجارتی جہاز واپس ایرانی بندرگاہ چلے گئے. امریکی حکام نے بتایا ان میں 2 تیل بردار جہاز رچ سٹاری اور کرسٹیانا شامل ہیں جنہیں روکا گیا. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے. اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے. ایران کے جوہری پروگرام، میزائل اور پروکسیز سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے. آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرات فوری ختم کیے جائیں. یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ. امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے. جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور. آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے. فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا. جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز. امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو پوپ کے حقائق سے آگاہ کرنے کا مشورہ دے دیا. ایکس پر لکھا کیا کوئی پوپ لیو کو بتائے گا ایران نے گزشتہ 2 ماہ میں کم از کم 42,000 بے گناہ غیر مسلح مظاہرین کو قتل کیا. پوپ کو بتائیں ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا ناقابل قبول ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں پوپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ الہیات پر بات کرے تو محتاط رہے. یقینی بنانا ہوگا جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچائی پر مبنی ہو. ذاتی طور پر مجھے پوپ پسند ہے کیونکہ وہ امن کے حامی ہیں. روس اور چین کو ایک دوسرے کے جائز مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے.
چینی صدر شی جن پنگ کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے میں روس اور چین کے تعلقات بہت قیمتی ہیں. روس وزیر خارجہ نے کہا نیٹو اور واشنگٹن نہیں بلکہ روس اور چین تعلقات بین الاقوامی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. افسوس بین الاقوامی اختلافات تیزی سے عسکری شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. امریکہ نے جنگ تو شروع کر دی لیکن اس سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں سوچی. نتیجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہے. یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے. برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کہتی ہیں لگتا ہے جنگ کا فیصلہ درست نہیں تھا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. جنگ بندی کرانے پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے. لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات کا پہلا دور. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میزبانی میں لبنانی اور اسرائیلی حکام میں بات چیت. مارکو روبیو نے کہا یہ مذاکرات جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق لبنانی حکومت نے مکمل بالادستی اور ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے پر اتفاق کیا. لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں طے پائے گا. اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان پر بمباری فضائی حملے میں 9 افراد جاں بحق متعدد زخمی. الجزیرہ کے مطابق انصاریہ پر اسرائیلی طیاروں کے حملے میں 5 افراد شہید ہوئے. لبنانی سول ڈیفنس نے قدموس میں ملبے سے 4 افراد کی لاشیں نکالی. 3 زخمیوں کو بھی ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا گیا. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ برسا دیے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے جنگجوؤں نے 20 راکٹ شمالی اسرائیل کے علاقے گلیلی پر داغے جن میں سے کچھ کو تباہ کر دیا گیا کچھ کھلے علاقوں میں جا کر گرے. کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، برطانیہ اور اسپین کا لبنان میں جنگی کارروائیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ. مشترکہ بیان میں جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن فوج کے اہلکاروں کی اموات کی مذمت کی. لبنان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور اس میں توسیع پر زور. کہا مشرق وسطی کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں. سنجیدہ مذاکرات کا فوری آغاز ضروری ہے. مشرق وسطی میں جاری تنازع نے بین الاقوامی معیشت پر منفی اثرات ڈالے. جنگ میں شدت معیشتوں کو کساد بازاری کے دہانے تک لے جا سکتی ہے. IMF چیف اکانومسٹ نے خبردار کر دیا. پیرے اولیویر کے مطابق توانائی بحران بڑھنے کا خطرہ ہے. بین الاقوامی شرح نمو 3.1% سے کم ہو کر 2% تک آ سکتی ہے. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2027 میں $125 فی بیرل تک جا سکتی ہے. مختصر جنگ کی صورت میں 2026 میں خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک رہنے کی امید ہے. سمندر میں موجود ایرانی تیل کی فروخت کی عارضی اجازت چند دن میں ختم ہو جائے گی. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے تیل کی فروخت میں عارضی اجازت یہ سہولت اس سے پہلے 20 مارچ سے 19 اپریل تک محدود مدت کے لیے دی گئی تھی. ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں رد و بدل. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $95.69 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل $91.70 فی بیرل پر آ گیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی تولہ سونا $3500 اضافے سے $5,03,462 کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $35 اضافے سے $4,811 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی $144 اضافے کے ساتھ $8,404 کی ہو گئی. ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل. نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گبد بارڈر ٹرمینل فعال کر دیا. پیشرفت سے ایران کے ذریعے علاقائی تجارتی روابط کو فروغ حاصل ہوگا. متبادل راہداری سے پاکستان کا افغانستان پر انحصار ختم ہو گیا. تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینر کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کے بعد کھیپ ایران کے راستے ازبکستان روانہ کی گئی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے نئے روٹ سے فاصلہ کم، لاجسٹکس اخراجات میں کمی اور تجارت میں بہتری آئے گی. اقدام پاکستان کو وسطی ایشیائی منڈیوں تک براہ راست رسائی فراہم کرے گا. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.